تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمت، امن اور معافی کی علامت بن جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی ناقابل یقینی کہانی جانیں گے، نیلسن منڈیلا کی۔ یہ ایک ایسے شخص کا سفر ہے جسے بچپن میں شرارتی کا نام دیا گیا اور وہ دنیا میں امن کی سب سے بڑی علامت بن گیا۔ تو اس کہانی میں ہم 4 اہم پڑاؤ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ان کا غیر معمولی آغاز، پھر قید میں گزارے گئے صبر آزما سال، اس کے بعد ان کی تاریخی کامیابی جب وہ صدر بنے، اور آخر میں امن کا وہ ورثہ جو وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ تو چلیں کہانی بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ کیسے ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا عالمی سٹیج پر پہنچا اور اس کی جد و جہد کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ پیدائش پر نیلسن منڈیلا کو جو نام ملا وہ تھا رولیا حلا۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ مسئلے کھڑے کرنے والا یا شرارتی۔ شاید یہ ایک اشارہ تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر ناانصافی پر بنے ایک پورے سسٹم کے لیے بہت بڑا مسئلہ بننے والا تھا۔ 18 جولائی 1918 جنوبی افریقہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں موئزو، یہاں تھیمبو قبیلے میں ان کی پیدائش ہوئی۔ آگے چل کر انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی، پہلے فورٹ ہیئر یونیورسٹی سے اور پھر وٹ واٹر سرنڈ یونیورسٹی سے۔ اور جب وہ وکیل بنے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس گہرے اور منظم امتیازی سلوک کو دیکھا جس کا سامنا سیاہ فام لوگوں کو ہر روز کرنا پڑتا تھا۔ اور یہ جو ناانصافی تھی نا، اس کا ایک نام تھا اپارتھائیڈ، یعنی نسلی امتیاز۔ یہ ایک انتہائی ظالمانہ نظام تھا جس میں نسل کی بنیاد پر لوگوں کو الگ کیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا۔ اور اسی نظام کے خلاف منڈیلا نے اپنی پوری زندگی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ذرا سوچیں کہ اس سسٹم میں ہوتا کیا تھا۔ گورے اور کالے لوگ ایک ساتھ رہ نہیں سکتے تھے۔ سیاہ فام شہریوں کو ووٹ دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ تعلیم، صحت کی سہولیات، یہاں تک کہ رہنے کے لیے گھر، ہر چیز میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا تھا۔ تو یہاں سے منڈیلا کی زندگی کا ایک نیا اور بہت ہی مشکل باب شروع ہوتا ہے، ان کی قید کا دور۔ یہ وہ 27 سال تھے جنہوں نے اصل میں ایک عظیم لیڈر کو جنم دیا۔ جب انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو نتیجہ کیا نکلا؟ 1962 میں نیلسن منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا اور سزا سنائی گئی عمر قید۔ 27 سال انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین سال ایک سیاسی قیدی کے طور پر گزارے، اور اس کا زیادہ تر حصہ رابن آئلینڈ کی ایک بدنام زمانہ جیل میں گزرا، جہاں حالات بہت سخت تھے۔ لیکن یہاں کہانی کا سب سے حیران کن موڑ آتا ہے۔ اتنے سالوں کے ظلم اور قید کے بعد عام طور پر انسان کے دل میں نفرت بھر جاتی ہے، بدلے کی آگ جلتی ہے۔ مگر منڈیلا نے جیل میں نفرت نہیں سیکھی، بلکہ انہوں نے معافی اور امن کا سبق سیکھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ اور پھر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جب منڈیلا کی واپسی نے ایک پوری قوم کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی۔ ذرا اس سفر کو دیکھیں۔ 1962 میں گرفتاری، 28 سال بعد 1990 میں رہائی، اور پھر صرف 4 سال کے اندر 1994 میں وہی قیدی جنوبی افریقہ کا پہلا سیاہ فام صدر بن جاتا ہے۔ کیا کمال کی تبدیلی تھی یہ! اب صدر بن کر وہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے اس پورے سسٹم سے جس نے ان کی زندگی کے 27 سال چھین لیے، لیکن انہوں نے کیا چنا؟ معافی۔ انہوں نے انتقام کے بجائے مفاہمت کا راستہ اپنایا، اور اسی ایک فیصلے نے گوروں اور کالوں کو جوڑا اور ملک کو ایک خوفناک خانہ جنگی سے بچا لیا۔ اور اب آخر میں بات کرتے ہیں اس میراث کی جو منڈیلا پیچھے چھوڑ گئے، ایک ایسا پیغام جو آج بھی زندہ ہے۔ ظاہر ہے دنیا نے بھی ان کی اس عظیم کوشش کو سراہا۔ 1993 میں انہیں نوبل امن انعام سے نوازا گیا، اور وجہ کیا تھی؟ ایک ظالم نظام کو ختم کرنا، وہ بھی بغیر خون بہائے۔ 5 دسمبر 2013 کو نیلسن منڈیلا جسمانی طور پر تو ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کا پیغام وہ آج بھی زندہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ امن اور معافی سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ ان کی پوری زندگی کا فلسفہ شاید ان کے اس ایک جملے میں سما جاتا ہے کہ نفرت کو ختم نہیں کر سکتی، صرف محبت ایسا کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جس کی شاید آج کی دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ کیا ایک انسان کا معاف کر دینے کا فیصلہ واقعی ایک پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ نیلسن منڈیلا کی زندگی خود اس سوال کا سب سے طاقتور جواب ہے۔